priority right of recovery and the right to follow up. اب وہ کہتے ہیں کہ بھی اپنے ریکوری کے لیے جو ادارہ ہے اگر ضمانت دی تھی یا اس کو کوئی ہوا تو ریکوری کیسے کرے گا، اور دو تین قرض دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، مقروض ایک ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ترجیح کس کو دی جائے گی کہ اس کا ڈیٹ پہلے دیا جائے، کس کا ڈیٹ پہلے دیا جائے، اس بارے میں. The institution is entitled to recover first its tangible items that were sold to or manufactured for a customer and have not been paid for and can be identified among the assets of the customer. کہتے ہیں بندہ مقروض ہو گیا، ڈیفالٹ ہو گیا، ادائیگی نہیں کر سکا. اب اسلامک بینک کے پاس دو راستے ہیں، یا تو عدالت چلی جائے یا اسی بندے کے ساتھ بات کر لے کہ یہ دیکھو تمہارے یہ سارے ایسٹس ہیں، ان میں فلاں ایسٹ ایسا ہے، مثال کے طور پر گاڑی ایسی ہے جو تم نے ہم سے لی تھی، اب ایسا کرو گاڑی کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے، اتنا مدت نہیں گزری، آپ ہمارا ایسٹ ہمیں واپس کر دو. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ اس انسٹیٹیوشن اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ یہ ریکور کر لیں. اب دوسرے مقروض کہتے ہیں ان کا بھی تو قرض ہے، دوسرے کریڈٹ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گاڑی ہم لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ ہوگا کہ یہ کس گاڑی کس کو جائے گی واپس، یہ انسٹیٹیوشن والوں کو جائے گی، یہ پہلا حق ہی ان کا ہے جس کا ایسٹ ہے. The institution is entitled to protect the integrity of the subject of a guarantee such as mortgage asset. اب فار ایگزامپل ایک آدمی نے اپنا گھر گروی رکھوا دیا اسلامک بینک کے پاس، تو کہتے ہیں اسلامک بینک کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس گھر کی دیکھ بھال کرتی رہے. کہیں ایسا تو نہیں یہ بندہ جا کر اس گھر کو کسی کو بیچ دے، کیونکہ یہ بندہ اگر اس گھر کو جا کر کسی کو بیچے گا نقصان کس کا ہے؟ اسلامی بینک کا ہے. کیونکہ جب گھر کسی کو بیچ دے گا اسلامک بینک کے پاس جو گروی رکھی ہوئی وہ چیز ہی ختم، اور پھر دوسرے وہ اسلامک بینک کے ساتھ فراڈ کر لے، جب فراڈ کر لے گا اسلامی بینک جائے گا ضمانت والی چیز تو بک گئی ہے کسی اور بندے کو، تو اسلامی بینک کو تو نقصان ہو گیا، کیونکہ اسلامک بینک نے تو اس گروی رکھی ہوئی چیز سے اپنے نقصان کا ازالہ کرنا تھا، ڈیڈکشن کرنی تھی اس چیز کو بیچ کے، اب وہ چیز ہی کسی اور کو چلی گئی ہے، تو اس میں اسلامی بینک کا ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں اسلامک بینک اس چیز کے لیے دیکھ بھال کرنے کا حق رکھتی ہے کہ کلائنٹ کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائے اس گروی رکھے ہوئے ایسٹ کے بارے میں جس سے اسلامی بینک کو کیا ہو سکتا ہو، نقصان ہوتا ہو. The institution is entitled to protect the integrity of the subject of a guarantee. سبجیکٹ آف گارنٹی کا مطلب ہے جو ضمانت اس نے دی ہے اس کا ایسٹ، اسی کو کہتے ہیں سبجیکٹ. موضوع گارنٹی کا موضوع کیا ہے؟ وہی مال مرہون، مال مرہون. such as mortgage asset and pursue a legal action against misusing it if it is established that person holding it is using it in a manner that may lead to losses to be borne by the institution. کہ وہ کوئی ایسا کام کرے گا جس سے اسلامی بینک کو کیا ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے. The right of the parties holding mortgages of security shall be given priority over the rights of the parties who are unsecured. مطلب ہے 3-4 لوگ ہیں جس نے ایک بندے کو قرضے دے رکھے تھے، لیکن اس میں سے ایک بندے نے اپنا قرضہ دیتے وقت اس سے مورگیج کرا لیا تھا، اس کا گھر گروی رکھ لیا تھا. تو کہتے ہیں کہ کس کو پہلا حق دیا جائے گا؟ اس مورگیج کے اوپر سب سے پہلا حق کس کا ہوگا؟ اس گھر کے اوپر پہلا حق اس کا ہوگا جس نے اس کو گروی رکھوایا ہوا تھا. باقیوں نے چونکہ اپنا قرض دیتے وقت گروی نہیں رکھوایا تھا، لہٰذا ان کا حق بعد میں ہوگا، پہلے اس کو دیا جائے گا جس نے گروی رکھوایا تھا. تو جو دوسرے ہیں ان کا ہو جائے گا انسیکیورڈ. وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ ہو جائیں گے پارٹیز ہو آر انسیکیورڈ. لاسٹ پوائنٹ شریعہ اسٹینڈرڈ نمبر 5 کا 6/9/4. ان دی ایونٹ آف بینکرپسی، اگر بینکرپٹ ہو گیا ڈیٹر، اور لیکویڈیشن یعنی کہ یا ادارہ تھا بینکرپٹ ہو گیا، فرد تھا بینکرپٹ ہو گیا، یا ادارہ تھا بینکرپٹ ہو گیا اور اب وہ بک رہا ہے. تو لیکویڈیشن کا مطلب ہوتا ہے بکنا، فروخت ہونا، بھی لیکویڈیٹ کر رہے ہیں ایسٹ کو. انگلش لٹریچر میں فائنانس کی زبان میں لیکویڈیشن آف ایسٹ کا مطلب ہوتا ہے اثاثے کو بیچنا. لیکویڈیشن آف ایسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چونکہ لیکویڈیشن کا مطلب ہوتا ہے مایا، بہاؤ ہوتا ہے، تو ایسٹ بہ کر کسی اور کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بکنا، کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کی میننگ آتی ہے اس کی. تو لیکویڈیشن آف ایسٹ. In the event of bankruptcy,
या तो इदारा दिवालिया हो गया या वो बिक रहा है। द पार्टीज इन चार्ज ऑफ द लिक्विडेशन, तो वो पार्टियां जिन्होंने उसके उस फिरोख्त करने में बुनियादी किरदार अदा किया है, वो पार्टियां हैव प्रेफरेंशियल राइट, उनका पहला हक बनता है, और प्रायोरिटी या उनको तरजीह दी जाएगी किस बात पर, ओवर द अदर क्रेडिटर्स, दूसरों क्रेडिटर्स के ऊपर, इन रिकवरिंग देयर राइट्स, कि वो अपने हुकूक पहले वसूल कर लें। मिसाल के तौर पर जनाब, इस इदारे को बेचने में हमारे इतना टाइम लगा, हमारा स्टाफ बिठाया, हमारा इतनी खर्चा आया है इस इदारे को फिरोख्त करवाने में, हमारा पहले खर्चा तो दें। वो कहते हैं वो अपनी कॉस्ट रिकवर करेंगे पहले, उस असासे की जो बिकने के ऊपर जो कीमत उसको वसूल हुई है, उस कीमत में से वो पहले अपना हक वसूल करेंगे, जो बाकी बचेगा वो बाकी क्रेडिटर्स को तकसीम किया जाएगा। The cost of any services provided in the process of liquidation, यानी मिसाल के तौर पर वो कॉस्ट जो उस असासे को फिरोख्त करवाने में उनको उठानी पड़ी। तो ये शरिया स्टैंडर्ड नंबर 5 आज कंप्लीट हुआ जो ज़मानात के ऊपर है। तो ये शरिया स्टैंडर्ड बहुत अहमियत का हामिल है, खा वो फ़र्द की सतह पर हो या इस्लामी मालियाती इदारों या बैंकों की सतह पर हो, कि वो गारंटी किस तरह ले सकते हैं और गारंटी के ऊपर क्या क्या इक़दामात और कहाँ कहाँ गारंटी देना जायज़ है और कहाँ गारंटी देना नाजायज़ है। ये सारी की सारी ये चीज़ आज हमारा शरिया स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हुआ।